السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے دنوں ایک عائشہ کے نام سے ویڈیو وائرل ہوئی، تو اس وائرل ویڈیو کے دوران میں مجھے وہ بہنہ یاد آئی جس کا نام مسکان تھا، اور انڈیا کے اندر وہ بہن کافروں کے درمیان اور مختلف نوجوانوں کے درمیان میں اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اسلام کا علم بلند کرنے کے لیے کھڑی ہوئی، اور وہ بہنہ کیا چاہ رہی تھی کہ مجھے پردے کی اجازت دی جائے۔ وہ ایک ایسے ملک کے اندر رہ رہی ہے جہاں آزاد نہیں ہے، وہ غلام کنٹری میں رہ رہی ہے، وہ غلام ہے، لیکن پھر بھی اگرچہ اس کو آزادی نہیں ہے، وہ پھر بھی خواہش کر رہی ہے کہ میرے نبی کا طریقہ میں لاگو کر سکوں خود پہ، اور پردے کی خواہش میں وہ اپنی جان کو خطرے میں ڈالے ہوئے ہے۔ حالانکہ جو لوگ غلام ہیں، جو لوگ آزاد نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ بھی ان کو معاف کر دیں گے کیونکہ وہ آزاد نہیں ہیں۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک آزاد عائشہ، جس کا نام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ والدین نے یقیناً انہی کے نام پہ رکھا ہوگا، جو ام المومنین ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طاہرہ مطہرہ پاک بیوی ہیں، ان کے نام پر رکھے جانے والے مقدس نام پر سامنے آنے والی لڑکی نے جو بیہودہ ڈانس کیا اور اس پر سارے لوگوں نے کمنٹ کیا، اس کے بعد ندا یاسر جو ہے اس وقت کہاں تھی جب مسکان وائرل ہوئی تھی اسلام کے نام پر؟ جب مسکان کو وائرل کیا تھا اللہ رب العزت نے، جب مسکان کو عزت دی تھی اللہ تعالیٰ نے، جب مسکان نے کافروں کے سامنے کھڑے ہو کر یہ نہیں کہا تھا کہ میں کمزور ہوں تو میں یہ چھوڑ دوں، اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرنے والی کا نام، تب ندا یاسر نے اور یہ والی میڈیا کے لوگوں نے کیوں نہیں لیا؟ آج ایک عام سی لڑکی ایک بیہودہ ڈانس کر رہی ہے، اور مجھے افسوس ہوتا ہے اس کے والدین کے اوپر کہ وہ کس طرح کے والدین ہیں کہ ان کی بیٹی ایک فحش طریقے سے کمائی کر رہی ہے، ایک فحش طریقے سے ایک غیر فیملی کے اندر ڈانس کر رہی ہے، اس کے اپنا خاندان بھی نہیں ہے، اس کی دوست کا خاندان ہے، اور وہ ڈانس کر رہی ہے، اور اس کے والدین اس کو روکنے کی بجائے اس کی کمائی جو ہے اس پہ فخر کر رہے ہیں۔ یہ جو 2 کروڑ کمائی ہوئی ہے نا، یہ حلال کمائی نہیں ہے، بیہودہ طریقے سے کمائی جانے والی کمائی حلال نہیں ہے۔ ندا یاسر اور دوسرا جو میڈیا جس کو سپورٹ کر رہا ہے، ان کے لیے ریکویسٹ یہ ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو سٹیج پہ لا کر ڈانس کروائیں، تو کیسا لگے گا انہیں؟ اور وہ لوگ جو مسکان کے بارے میں آوازیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو فلسطین، کشمیر اور دوسرے ممالک کی بیٹیوں کے ساتھ ہونے والی درندگی کو دیکھ کر زبان بند کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، ان سے اللہ رب العزت نے پوچھنا ہے۔ کبھی سوچے ندا یاسر بھی اور باقی میڈیا والے بھی کہ کل قیامت کے دن جب اللہ رب العزت نے یہ پوچھا، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ لوگوں نے ان لوگوں کو سپورٹ کیا جو غلط کام کر رہے تھے، جو فحش کام کر رہے تھے، جو فضولیات میں پڑے ہوئے تھے، آپ نے ان کو سپورٹ کیا، ان کو وائرل کیا، اور جبکہ میری ایک بندی تھی جو مسکان تھی، جو کافر ممالک میں تھی، جو پردے کی آزادی چاہتی تھی، تب آپ کی آواز کہاں تھی؟ تو مجھے یہ جواب دیں کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا جواب دیں گی؟ عائشہ پاکستان کے اندر آزاد ہے، جیسے چاہے پردہ کر سکتی ہے، جیسے چاہے نماز پڑھ سکتی ہے، جیسے چاہے اپنا حلیہ اختیار کر سکتی ہے، پاکستان میں مکمل آزادی موجود ہے۔ لیکن عائشہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کلچر کو اپنانے کی بجائے کافروں کو ترجیح دی۔ میں میڈیا پر یہ بات دیکھ رہی تھی کہ 2 انڈین میاں بیوی تھے، وہ اس بارے میں رائے دے رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ لڑکی پاکستانی نہیں لگتی۔ افسوس کا مقام ہے عائشہ آپ کے لیے کہ انہوں نے یہ بات کہی کہ ہمیں یہ پاکستانی لڑکی نہیں لگتی، جب اس نے ایک بیہودہ سا سٹیپ کیا تو انہوں نے اس سٹیپ پہ یہ بات کہی کہ پاکستان کی نہیں لگتی، یہ تو ویسٹرن کلچر ہے۔ کافروں کو بھی موقع مل رہا ہے ہماری قوم کو مذاق اڑانے کا، جب ہماری قوم فضولیات میں کبھی پارٹی چل رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، اور کبھی ڈانس پہ وارننگ ہو رہی ہے، تو کافروں کو تو موقع ملے گا ہی نا، وہ یہ تو کہیں گے کہ جب ہم کرتے ہیں تو ہم غلط ہیں، مسلمان کرے تو وہ آزاد ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے اندر جو قوم لوط کا کام ہونے جا رہا ہے، جوائے لینڈ کی جو مووی جو ہے اس کو نشر کرنے کی بات کی جا رہی ہے، تو وہ لوگ بھی یہ بول رہے ہیں کہ پاکستان کا مقصد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تھا، یہ ملک اسلام کے نام پہ بنا تھا، نہ کہ یہاں پہ قوم لوط کا کام کیا جائے۔ قوم لوط میں مرد کے ساتھ اور عورت کے ساتھ شادی کر سکتا ہے، اور اس قوم کا جو انجام ہوا وہ کسی سے بھی ڈکا چھپا نہیں ہے۔ اپنے انجام کو ہم لوگ برا نہیں کرنا چاہتے، ہم اپنی آنے والی نسلوں کو اس راستے پر کھڑا کرنا نہیں چاہتے، ہم نہیں چاہتے کہ ہم ایسی فحش چیزوں کو ترجیح دیں۔ ہمارا ملک پاکستان تھا، پاک تھا،
پاکستان کا مطلب ہوتا ہے پاک زمین، یہ پاک زمین ہے۔ اگر کسی کو اتنا ہی شوق ہے اس طرح کے کام کرنے کا تو وہ ہمارا ملک چھوڑ دے۔ یہ اسلام کا ملک ہے، یہاں اسلامی ممالک کے اسلام کے طریقے پر قربانی دینے والے لوگوں کا حق ہے۔ وہ لوگ جنہیں ویسٹرن کلچر پسند ہے، جو قوم لوط کے طریقوں کو پسند کرتے ہیں، وہ اپنے لیے ایک الگ ملک بنا لیں جہاں وہ اپنی مرضی کے ساتھ رہیں، آزادی کے ساتھ رہیں اور جو مرضی کریں۔ یہ ہمارا ملک ہے کیونکہ یہ پاکستان ہے، یہ پاک سرزمین ہے اور یہاں پر پاک لوگ کو رہنے کا حق ہے۔ جو یہاں رہنا چاہتا ہے ہم ان کو روکتے نہیں، لیکن وہ توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں کہ یہ ان کا ملک جو ہے یہ ان کو اللہ نے تحفے میں دیا ہے۔ جن کی قربانیاں گئی ہیں نا ان سے پوچھیں، مسکان سے جا کے پوچھیں کہ آزادی کیا ہوتی ہے، اور فلسطین کے مسلمانوں سے جا کے پوچھیں آزادی کیا ہوتی ہے، کشمیر کے مسلمانوں سے جا کے پوچھیں آزادی کیا ہوتی ہے۔ آپ کو تو بس اتنا ہی پتہ ہے کہ یہ بےہودگی ہو جائے، نوجوان نسل کو آزادی دی جائے۔ آزادی کا کیا مطلب ہے؟ فحش کام کرنے میں کوئی روک ٹوک ہی نہ ہو، تو پھر ہمارا ملک اسلام کی بنیاد پہ تو نہ بنا، پھر ہم اپنی مرضیاں کرنا شروع ہو جائیں گے تو تباہی ہمارا مقدر بنا دی جائے گی۔ اللہ نے جو ملک ہمیں تحفے میں دیا ہے وہ ہم سے چھین لیا جائے گا اگر ہم نے اللہ کی نعمت کی قدر نہ کی۔ اللہ ہمیں ہدایت نصیب کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله۔